عزیز طلبہ و طالبات، فروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس ہفتم، اور ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے حجۃ الوداع۔ آج ہم پڑھیں گے حجۃ الوداع، اس کا پس منظر، آخری حج کیا تھا، کس نے دیا، کس کے بارے میں تھا، وہ تمام چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر ہم جان سکیں گے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد کہ خطبہ حجۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے، اور خطبۃ حجۃ الوداع کے اہم کیا کیا نکات تھے، ان پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر ہم پڑھیں گے کہ خطبے میں موجود حقوق اللباس سے واقفیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور خطبۃ حجۃ الوداع کو انسانیت کے منشور کے طور پر سمجھ سکیں گے۔ ان تمام چیزوں کو آج ہم پڑھیں گے اس چیپٹر میں۔ اور خطبہ حجۃ الوداع اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی تاریخ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو مخاطب کیا تھا، کس اسلام کی روح سے کس چیز کے بارے میں تعلیمات دی تھی، اور اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، انسانی انتہائی اہمیت کا حامل کیوں ہے، اور اسے حقوق انسانی کے چارٹر کی حیثیت حاصل کیوں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج اس چیپٹر سے تلاش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریڈنگ میں سب سے پہلے ہے خطبہ حجۃ الوداع کا پس منظر، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کا کیا پس منظر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آخری حج تھا، اسے حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں جو حج تھا اس میں جو خطاب کیا تھا وہ کس نے کیا تھا، اور اس کے کیا اہم نکات تھے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ میں ہے پس منظر۔ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے اور اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ یکے بعد دیگرے تقریباً سبھی قبائل مشرف با اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں آپ صلوٰت والسلام کو اشارتاً آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے تعلیمات اسلامیہ کو سارے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ منورہ میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوئے۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ منورہ پہنچی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی، اور فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر
حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں ہم نے پڑھا ہے بچوں کہ نبوت کے 23 سال پورے ہونے کو تھے اور اسلام پوری طرح سے پھیل چکا تھا۔ اسلام کی جو روشنی تھی وہ پورے عرب میں پھیل چکی تھی۔ اسلام کا جو سورج تھا وہ پورے طرح سے چمک رہا تھا، پوری طرح سے شاد و آباد تھا۔ یکے دیگر بعد تقریباً سبھی قبائل میں جو لوگ تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ جو نصر ہے، قرآن مجید کی سورہ نصر ہے، وہ نازل ہوئی، جس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً آگاہ کیا گیا، یعنی بتایا گیا، وہی نازل کے یہی سورہ نصر کی وجہ سے کہ آپ کا اب کام مکمل ہو گیا ہے، یعنی جو آپ کو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، آپ نے اسلام کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے تعلیم اسلامیہ کو عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو ادا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ منورہ میں اعلان کیا گیا، ٹھیک ہے بچوں، کیا کیا گیا؟ مدینہ منورہ میں اعلان کیا گیا کہ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ خود حج کی قیادت فرمائیں گے۔ جب مسلمانوں کی اس بات کا علم ہوا تو وہ جوگ در جوگ اس حج میں شریک ہونے لگے۔ تمام دنیا سے مسلمانوں کا آنا شروع ہو گیا، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہو گئے، یعنی کہ جہاں جہاں پہ مسلمان عرب میں موجود تھے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے تو وہ آنا شروع ہو گئے۔ عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کی ہر جگہ سے مسلمان جہاں جہاں تھے، جہاں تک ان کو پتہ چلا، وہ بہت بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ مقام پر احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی، یعنی حاضر ہوں لبیک لبیک کی آواز سے پوری جو فضا تھی وہ گونج اٹھی، اور توحید کے ماننے والوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو تھا وہ حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا بچوں، جب مسلمان تو فرزان توحید یعنی توحید کے ماننے والے، اللہ اور اس کو رسول کو ماننے والے، لبیک اور لبیک کی آواز بلند کرتے ہوئے، لبیک اور لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے ایک خوبصورت منظر کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں اور مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ یہ بہت ہی خوبصورت منظر ہوگا بچوں جب یہ تمام مناظر پیش ہوں گے۔ حجۃ الوداع اس موقع کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کی تھی، قیادت کی تھی، اور مسلمان دور دور سے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیادت فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آئی؟ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس کا تھا پس منظر، ٹھیک ہے، اس وقت کے کیا منظر تھا، کیا سال تھا اور کس طرح کے حالات تھے۔ اب ہم نے پڑھنے جانا کہ آخری حج تھا، اور آخری حج کو کیوں کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اور ریڈنگ کے بعد میں آپ کو 1 by 1 اس کو سمجھاتی ہوں کہ یہ آخری حج کیوں ہے اور کس طرح اس میں اسلام کی اشاعت کے بارے میں، اسلام کے جو ستون ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آخری حج، حجۃ الوداع کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا۔ بچوں میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آخری حج کیوں تھا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، ٹھیک ہے۔ اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک حج کیا۔ اس کے علاوہ اس کو حجۃ البلاغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اب حجۃ البلاغ کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ کے مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی عبادت میں سے مشرکانہ رسوم ختم کر دی گئی اور صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت
خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا گیا۔ اس وقت آپ کے گرد کم و بیش 1,24,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے سامنے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ بچوں اب اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج تھا اور اسے حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک حج ادا کیا۔ اس کے علاوہ اس کو حجۃ البلاغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرحلہ کے مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ہماری عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ اور صدیوں بعد بچوں خالص ابراہیمی کی جو سنت تھی، یعنی جو سنت ابراہیمی تھی، اس کا فریضہ بہتر طریقے سے ادا کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی وجہ سے جو آپ خود اس کی قیادت کر رہے تھے، کم و بیش وہاں 1,24,000 انسانوں کا سمندر تھا جو ٹھاٹھے مار رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لبیک لبیک کی آوازیں گونج رہی تھی، اور اسلام کے ماننے والے، اسلام کے پر عمل کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ فریضہ ادا کر رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اسی موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے بچوں، کیا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں کہا گیا ہے، ترجمہ ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ کتنی خوبصورت بچوں بات فرمائی کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یعنی کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، یعنی کہ جو ہماری نعمتیں تھیں وہ ہم نے آپ پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، جو خوبصورت ترین دین ہمارا ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت تکمیل دین بھی کہا جاتا ہے۔ اور خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں دونوں ملا کر پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گریہ بزاری اور انکساری سے دعا فرمائی۔ یہ دعا اتنی طویل تھی کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا؟ حضرت بلال رضی اللہ جو مؤذن اسلام تھے، جو اذان دیتے تھے، حبشی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اذان پڑھی، یعنی اذان دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ظہر اور عصر کی جو نمازیں تھیں وہ دونوں ملا کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر جب پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوبصورت طریقے سے، اتنی انکساری سے دعا فرمائی، اور یہ دعا اتنی بچوں طویل ہوگی، اتنی لمبی ہوگی کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پھر پڑھی۔ صبح کی نماز اول وقت میں ادا فرمائی اور مشعل حرام کے پاس آ کر دعا فرمائی، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے سورج غروب ہو گیا تھا تو پھر غروب آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اونٹنی پر سوار ہوئے اور واپس مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو کیا کر کے پڑھا؟ ملا کر پڑھی، ٹھیک ہے؟ پہلے انہوں نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی تھی اور پھر دعا فرمائی تھی، اور یہ دعا اتنی خوبصورت اور اتنی طویل تھی کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ اور جب غروب آفتاب ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر ہجرت کر گئے مزدلفہ کی طرف، اور وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں کو ملا کر پڑھا۔
اب صبح کی نماز کا جب وقت ہوا تو آ کر آپ دعا فرمائی، حتیٰ کہ اس وقت سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لو۔ انہوں نے 7 کنکریاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نشیب میں حمزۃ العقبہ کو کنکر مارنے کے لیے قیام فرمایا اور تکبیر پڑھتے ایک ایک کر کے کنکریاں پھینکی۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کنکریاں چن لاؤ۔ انہوں نے کنکریاں چنی، اور کتنی کنکریاں تھیں؟ 7 کنکریاں تھیں، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پتھر کی طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پتھر ہوتے ہیں جو۔ پھر انہوں نے تکبیر پڑھتے ہوئے ایک ایک کر کے کنکریاں پھینکی، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ہم پڑھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جو قریب حاضر تھے فرمایا، سیکھ لو، شاید آئندہ سال میں حج نہ کر سکے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور جو قریب حاضر تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے سیکھ لو کہ کس طرح میں نے کنکریاں ماری اور کس طرح سے میں نے یہ فریضہ حج ادا کیا، کیونکہ شاید آئندہ سال میں حج یہ نہ کر سکوں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ میرا آخری حج ہے، حج حجۃ الوداع تھا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ خطبہ دیا جس میں قربانی کے فضائل اور طریقہ اور احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر خطبہ دیا جس میں کس کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی کس کے بارے میں کس کی فضائل بیان کیے گئے، طریقے بیان کیے گئے، قربانی کے۔ جو ہم قربانی کرتے ہیں بچوں، سنت ابراہیمی کی سنت ادا کرتے ہیں حج کے بعد، وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قربانی کھالیں، مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی۔ یہاں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کعبۃ اللہ آئے اور طواف کیا۔ اس کے بعد آب زمزم پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پانی نوش فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خطبہ دینے کے بعد کیا کیا، پہاڑ کے دامن میں تشریف لائے اور قربانی فرمائی، یعنی جانور کی قربانی فرمائی جو ہم سنت ابراہیمی کے مطابق ادا کرتے ہیں بچوں، یہ ہر سال ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور احکام کے مطابق ہم یہ تمام فریضے ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت فرمائی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حاجی اپنی قربانی کے بعد اپنی بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی۔ یہاں سے فارغ ہو کر پھر کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کعبۃ اللہ کی طرف آئے اور طواف کیا۔ اس کے بعد زمزم پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے پانی نوش فرمایا۔ اور بچوں آج تک ہم اسی طرح سے حج ادا کرتے ہیں اور یہ تمام فریضے جو ہے ادا کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طواف کرتے ہیں، اس کے بعد زمزم پر تشریف لاتے ہیں اور کھڑے ہو کر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے پانی نوش فرمایا، اسی طرح یہ تمام جو کام ہیں وہ یہ تمام جو مقامات پر جاتے ہیں اور فریضے سر انجام دیتے ہیں۔ پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کو تشریف لے گئے، رات کو مینا میں قیام فرمایا۔ صبح اٹھ کر زوال سے پہلے حضرت حمزہ اولا، حمزہ الوسطی اور پھر حمزہ عقبہ کو کنکریاں ماری، یہیں پر عمل 3 دن فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لے گئے اور بغیر رمل و طواف ادا فرمایا، صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا فرما کر واپس مدینہ منورہ کا ارادہ فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس تشریف لے گئے، صبح اٹھ کر زوال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کنکریاں ماری، یہی عمل 3 دن تک فرمایا۔ پھر واپس مکہ کی طرف تشریف لے گئے، بغیر رمل طواف وداع فرمایا اور صبح کی نماز کعبۃ اللہ میں ادا کی اور واپس مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ اس بچوں ہم نے پڑھا کہ آخری حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے اور اس کی اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے، اور اس میں مسلمانوں نے بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں شرکت کی تھی اور شرکت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سنا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں، تمہارے لیے اسلام کو دین پسند
بھی کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام فریضے سر انجام دیے جو آج تک ہم ان کی ادائیگی کر رہے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں تعلیمات۔ اس موقع پر دیے جانے والا خطبہ، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک اہم تاریخ و دستاویز اور حقوق انسانی کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاقر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، ظالموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت کے احترام پر زور دیا گیا۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ یعنی جو خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے، وہ تمام جو معاشرتی نظام کے لیے اہم چیزیں تھیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا۔ اس میں کیا کیا تھا بچوں؟ اس میں تھا معاشرتی مساوات، کس طرح مساوات قائم کرنی چاہیے، نسلی تفاقر کا خاتمہ، یعنی نسلی ذات پات اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر ہمیں صرف مسلمان ہو کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ عورتوں کے حقوق، جو کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا تھا، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے اور عورتوں کو حقوق دیے گئے۔ وہ تمام حقوق جو ان کو دینے چاہیے تھے وہ اسلام نے آ کر دیے، اور وہاں عورتوں کو عزت اور عورتوں کے وہ تمام حقوق اسلام نے مہیا کیے۔ پھر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا چاہیے، غلاموں کے جو حقوق تھے ان پر زور دیا گیا، ایک دوسرے کے جان و مال اور عزت کے احترام پر زور دیا گیا۔ اور بچوں یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں، یہ بنیادیں ہیں جو اسلام کا معاشی نظام ترتیب پاتا ہے۔ اس خطبے نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود سرمایہ دار طبقے کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کے موقع کا فراہم کرتا ہے۔ اور اس خطبے میں معاشرتی عدم توازن کا ایک جو راستہ تھا، سود کا نظام تھا، اس کو ختم کرنے کے تجویز پیش کی، اس میں ختم کرنے کے بارے میں کہا گیا۔ اس خطبے کے بہت سے اہم قانونی اصول متعین کیے گئے۔ سیاسی طور پر یہ خطبہ اسلام کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کو اس خطبے کے ذریعے بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی، اور ان اصولوں پر تعمیر ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اسی بنا پر اسے انسانیت کا منشور اعظم قرار دیا گیا۔ اور اس میں بچوں قانونی اصول متعین کیے گئے، سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر، کہ مسلمانوں کو کس طرح اپنی حکومت کو چلانے کے لیے سیاسی طور پر کس طرح اپنے اصول متعین کرنے چاہیے، اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو کس طرح سے اپنانا چاہیے۔ اس خطبے میں بچوں وہ تمام معاشرتی، معاشی، سیاسی، سفارتی، نسلی مساوات کے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا جو ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی بنا پر انسانیت کا منشور اعظم اسے قرار دیا گیا۔ اپنے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على اسود ولا اسود على احمر الا بالتقوی۔ یہ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ، اور بچوں اس کا ترجمہ تھا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، مگر تقوی کے سبب سے۔ اب اس میں اتنا خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ اے لوگو، بے شک تم سب کا رب جو ہے وہ ایک ہے، بے شک تمہارا باپ جو ہے وہ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہم رنگ، ذات، نسل کا فرق رکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو رنگ، نسل، ذات پات پہ ایک بہت بڑا فرق ہم نے پیدا کر دیا ہے، اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبۃ الحجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا اس میں بار بار فرمایا
کہ کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ کسی کالے کو ہم گورے پر اور کسی گورے کو کسی ہم کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، ٹھیک ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، بلکہ دوسرے مسلمان اس سے محفوظ رہیں۔ اور پھر فرمایا اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے اموال اور جانیں امن میں رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ مومن، ٹھیک ہے بچوں، وہ ہے جس سے لوگوں کے اموال اور جانیں امن میں رہیں، یعنی جن سے لوگوں کے اموال یعنی مال جانیں امن میں رہیں، سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ اور پھر فرمایا مہاجر، ٹھیک ہے، وہ ہے جو گناہوں اور خطاؤں کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے بچوں، جو اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں جو کرتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور کتنی خوبصورت بات فرمائی، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ سب سے بڑا جہاد بچوں اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر دیا، جس نے کر لیا، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اس خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں، عورتوں اور غلاموں کے حقوق بھی بیان فرمائے اور دنیا کو احترام انسانیت سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سچ کی تلقین کی، اخوت اور اتحاد سے رہنے پر زور دیا۔ یعنی اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اسلام کی بات کی، بلکہ معاشرتی، معاشی، سیاسی اور حقوق کی بھی بات کی، مردوں پہ بات کی، عورتوں کی بھی عورتوں کے حقوق کی بات کی، غلاموں کے حقوق کی اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بات کی، اور دنیا کو احترام انسانیت سکھایا کہ سب سے بڑی انسانیت جو ہے وہ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، دوسروں کا خیال رکھنا، خود سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہے، یہی سب سے بڑی انسانیت ہے، احترام انسانیت سکھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ سچ کی تلقین کی اور جھوٹ سے دور رہنے کی تلقین کی، اور قوت اتحاد پر زور دینے پر بھی بچوں سب سے زیادہ جو زور دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اخوت، اتحاد، بھائی چارہ، امن کے ساتھ رہنے پر زور دیا، اور فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو، مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ان کو بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے، اخوت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اتفاق سے رہنے پر بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں زور دیا، جو کہ آج ہمارے اندر اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اندر، اپنی صفوں میں اتحاد، اخوت، بھائی چارہ بالکل بھی نہیں رہا۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی تھی، ان سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، ہم صراط مستقیم کے راستے سے بہت دور ہو چکے ہیں، جو ہماری بربادی کا اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ ہم جب تک تمام مسلمان اخوت، بھائی چارہ، اتحاد اور اتفاق سے نہیں رہیں گے، ہم ڈگمگاتے رہیں گے، ہم زوال کی طرف جاتے رہیں گے، زوال کی پستی کی طرف جاتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، چاہے وہ جہاں پر بھی ہوں، وہ مسلمان آپس میں یقین کے ساتھ رہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اس پہ بہت بڑا زور تھا، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ تمام مسلمان جو ہیں جہاں پر بھی ہوں، کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تمام مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں۔ حاصل کلام میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام ہے، اس میں ہم ہی مخاطب بنائے گئے، یعنی ہمارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا تمام یہ باتیں کہی۔ اس کی نوعیت جو تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کسی ہے، اس کی آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم دربر انداز سے آواز بلند کی اور میں نے بات پہنچا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد الفاظ میں فرمایا کہ یہ میرا آخری خطبہ ہے اور میں نے تمام باتیں جو ہیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ گواہ رہنا، میں نے پہنچا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا تھا کہ آج دین مکمل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے گواہ رہنا کہ میں نے آج تمام دین کو مکمل کر دیا۔ لہٰذا لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہمیں روحیں بیدار ہو جائیں، ہمارے جذبے جاگ اٹھیں اور ہمارے دل میں دھڑکنے لگیں۔ اس پیغام کا اہم سبق یہ ہے بچوں کہ ہم اسے اپنی روزمرہ زندگی میں
شامل کریں، اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، ان کے بتائے ہوئے راستے، ان کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا جو ہے اثر ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا وہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، وہ اسلام کا نچوڑ ہے، وہ توحید کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ تھا اور جس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا سورہ نصر کے میں، جو آپ اسی لیے نازل کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری خطبۃ الحجۃ الوداع ہے جس میں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین جو ہے وہ اسلام مکمل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری خطبۃ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ تم سب کا باپ ہے اور وہی تم سب کا ہے ایک رب ہے، اور کسی کو بھی کالے گورے پر فرق نہیں کرنا چاہیے، سب برابر ہیں، اور اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پر صرف حاصل ہے۔ ہم ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں عمل کرنا چاہیے ان پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے معاشی، سیاسی اور معاشرتی اور نسلی تفاکر سے ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کی بتایا گیا ہے کہ نسل پرستی اور ذات پات سے بالاتر ہو کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے خود کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں عورتوں کے حقوق پر بات کی، عورتوں کے وہ حقوق دلائے، اسلام نے آ کے وہ حقوق دیے جو عورتوں کو اسلام سے پہلے نہیں ملتے تھے، نہیں دیے جاتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ بہت اچھا سے نظام سلوک نہیں کیا جاتا تھا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے تھے، لوگوں کی عزت، جان مال خطرے میں ہوتی تھی، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلام نے آ کے ان تمام چیزوں کو مکمل کر دیا۔ بچوں، آج ہم نے پڑھا ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ آج کے لیکچر کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں پڑھیں گے، نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔